السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اما بعد، یہ 14 سبق ہو چکے ہیں، 15واں سبق سے ہم کو پڑھنا ہے 15ویں سبق سے۔ اس کو بغیر الف لام کے 15واں سبق بولیے تو کیا بولیں گے آپ؟ پہلے درس رکھیں گے، پھر خامس رکھیں گے، پھر عشرہ رکھیں گے۔ تو درسن خامسن عشرہ 15واں سبق، اور اس کو الف لام لگا کے بولیے تو عشرہ تو ویسے رہ جائے گا، درسن اور خامسن دونوں کو الف لام آ جائے گا۔ الدرس الخامس عشرہ، الدرس الخامس عشرہ 15واں سبق۔ اس کا پہلا صفحہ سبق کا میں پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا مجید وعلیکہ السلام یا حمید، من این انت؟ انا من المدرسة۔ الى این؟ الى البیت۔ ما عندک؟ عندی کتاب۔ ذلك الكتاب لك؟ نعم ذلك الكتاب لی۔ میں یہ ایٹسٹچ اس لیے پڑھ دے رہا ہوں پہلے تاکہ یہ جو کیا ہونے والا ہے اس پہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تو وہ چیدہ معاملہ ہو جاتا، تو پہلے اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا پڑھے، سبق اس طرح کا ہے۔ یہ سبق شروع ہو رہا ہے سلام علیکم سے۔ ہماری دن میں پہلی بار ملاقات ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور یہ بالکل قرآن حدیث کی اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے ارشاد ربانی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو تحیت کے معنی یہاں پر ہم گریٹنگ کے اگر لے لیتے ہیں تو جب وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم پر تحیت پہنچائی جائے، یعنی تم کو جو ہے گریٹ کیا جائے، تو فحیو، تو تم واپس جو ہے جواب میں تم بھی گریٹ کرو بھی احسن منہا، اس سے بہتر انداز میں، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ تو تحیت کے بہت سے معنی ہیں، سوغات، تحفے اور وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پر ہم یہ جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہمارے سلامتی بھیجنا، وشنگ اور گریٹنگ جو بولتے ہیں اس کے معنی میں لے رہے ہیں۔ تو السلام علیکم کا جواب کم سے کم وعلیکم السلام، بہتر جواب السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اضافہ کرتے جائیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اضافہ کرتے جائیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ اور انتہا کی بات یہ کہ جنت میں بھی اللہ کی جانب سے جنتیوں کو سلام پہنچے گا۔ سورہ یاسین میں موجود ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام
مالک کی آواز آئے گی، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار ذو رحمت کی جانب سے، انتہائی رحیم، انتہائی رحم فرمانے والے پروردگار کی جانب سے سلامتی ہو۔ تو یہی اللہ کا جو نام ہے سلام، اسی کی برکت سے ہم سب بندوں پر سلامتی اترتی ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی بھی سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے پاس جب فرشتے اللہ کا پیغام لے کے آتے تو سب میں پہلے اللہ کی جانب سے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں سلام پہنچاتے، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہی پہنچانا ہے یا جو بھی کام ہے، وہ جو بھی پیغام اللہ کا ہے وہ پہنچاتے۔ اور سلامتی بھیجنا سرکار دو علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، تو سنت اللہ و رسولی ہے، تو سلامتی بھیجنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اول سلام بعدہ کلام بولتے ہیں، السلام قبل الکلام، اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہماری ملاقات پہلی بار ہو تو اس پہ سلامتی بھیجنا چاہیے۔ یہاں پر یہ مکالمہ ہے، آپسی بات چیت ہے، محادثہ ہے، گفتگو ہے، تو کنورزیشن ہے دو لوگوں کے درمیان، مجید اور حمید، دو صاحبین ہیں، دو لوگوں کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا ہے، آپسی گفتگو چل رہی ہے۔ السلام علیکم یا مجید، حمید صاحب جو ہے مجید صاحب سے جو ہے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ السلام علیکم یا مجید، اے مجید تم پر سلامتی ہو۔ انہوں جواب میں بول رہے ہیں وعلیکم السلام یا حمید، اے حمید تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، من این انت، یہاں پہ دیکھیے آپ کو تقریباً تمام چیزوں کے معنی معلوم ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں الفاظ جو پچھلے اسباق میں آئے ہیں۔ فی الوقت ووکیبلری میں سے کوئی لفظ نیا میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اندا کے معنی پاس کے ہیں، آئینہ کے معنی کہاں کے ہیں، یہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے پچھلے اسباق سے۔ من اینا انتا، من کے معنی تو سے ہیں، اینا کہاں، انتا تو۔ من اینا انتا، تو کہاں سے، یعنی بولنے کا مطلب کیا ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں انا من المدرسۃ، میں مدرسے سے، یعنی میں مدرسے سے آ رہا ہوں۔ تو جب مکالمہ محادثہ جو ہوتا ہے، آپسی گفتگو جو ہوتی ہے، تو اس میں اب جو ہے مصنف کتاب منہاج العربیہ یعنی حضرت سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ جو ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب تک فعل کو داخلہ نہیں ملا ہے، یہ اسباق میں ابھی تک بھی فعل شروع نہیں فرمائے ہیں، بہت آہستہ لے کے جا رہے ہیں آگے کی طرف۔ تو قرینہ پایا جاتا ہے اگر گفتگو میں، یعنی بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں ہماری بات چیت میں، ہم بھی مختصر سے مختصر
انداز میں ہی گفتگو کرتے ہیں، ہر چیز کو لمبا نہیں کھینچ دیتے. بہت ساری چیزیں ہم حذف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اس کو نہیں استعمال کرتے. تو بہت ساری چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ افعال حذف کر دیے گئے ہیں. من اینا انتا، تو کہاں سے کا مطلب کیا ہے؟ من اینا تجیء انتا، یا من اینا انتا تجیء، تم کہاں سے آ رہے ہو. یہ تجیء کا فعل حذف ہوا. اور جواب میں انا من المدرستی سے مراد کیا ہے؟ انا اجیء من المدرستی، میں مدرسے سے آ رہا ہوں. ایسی آگے الا اینا، اور کہاں کی طرف، کس طرف، کدھر کو، جیسا ہم پوچھتے ہیں الا اینا. تو الا البیتی، گھر کی جانب. تو یہاں کیا ہے؟ الا اینا تذهب، تم کس طرف جا رہے ہو. تذهب کا فعل یہاں پر حذف کر دیا گیا. تو جواب میں الا البیتی، یعنی انا اذهب الا البیتی، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں. یہاں پر بھی تو یہ قرینہ جب پایا جاتا ہے، یعنی بیک وقت ہم سب کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو ایسی چیزیں جو آپسی جو ہے فہم میں اور سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کو نکال دیا جاتا ہے گفتگو سے، حذف کر دیا جاتا ہے. اب آگے بول رہے ہیں ما عندکا، تیرے پاس کیا ہے. عندن لکا تھا، اس کی کوئی تفصیل میں جانے کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ یہ ظروف مبنیہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک مناسب موقع جب ہی رہے گا اس کے اوپر کچھ اور کلام کر سکنے کا. فی الوقت تو ہم اس موقف میں نہیں ہے کہ یہ تمام چیزوں کی کچھ تفصیل کریں. عندہ کے معنی پاس. ما عندکا، تیرے پاس کیا ہے. تو عندی کتاب، عندن لی تھا، عندی ہو گیا. یہ آپ کو پھر سے یاد دلا رہے ہیں پچھلے سبق کا پیٹرن. جو لام جر ہم جو ہے کھولے تھے، وہ اس لیے یاد دلا رہے ہیں تاکہ جملوں کا کنسٹرکشن بدلنے پر یہ کام آئے گا. آپ کو پھر سے کھول کے جو ہے رکھنا پڑے گا، اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اس لیے آپ کو مشق بار بار کراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ما عندکا، تمہارے پاس کیا ہے. عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے. ذالک الکتاب لکا، دیکھیے آپ کیا، ذالک الکتاب وہ کتاب، لکا تیرے لیے ہے، نہیں تیری ہے. کیا وہ کتاب تیری ہے؟ کیا وہ کتاب تمہاری ہے؟ یہاں پہ میں تو اور تیری اور تیرا اس واسطے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ وضاحت اس بات کی ہو جائے کہ یہ واحد کا صیغے میں، واحد مخاطب کے صیغے میں ہے، جمع نہیں ہے یہاں پر. اس لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ذالک الکتاب لکا، دیکھیے آپ کیا، ذالک الکتاب وہ کتاب، لکا تیری ہے. کیا وہ کتاب تیری ہے، پوچھے ہیں. کیا وہ تیری کتاب ہے بولے تو یہاں پہ کنسٹرکشن بدل جاتا جملے کا. تیری کتاب بولنا ہے تو پھر کتاب کا ہوتا. اور یہاں پر کیا ہے، کیا وہ کتاب بولے تھے آپ، یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ بھی لائے تھے، یعنی ذالکا کے ساتھ الکتاب بھی لائے تھے. ذالک الکتاب جو ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہے، جو کہ ہم ابھی
ڈسکس کرنے کے موقف میں نہیں ہے، مگر پھر بھی کان میں رکعت ذری ذری سی ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. بابا کان پڑی رکعت کبھی نہ کبھی کام آئے گی، ہلکا ہلکا سا ہی صحیح سن لو. تو ایسی اسی خیال سے کذالک الکتاب لکا، کیا وہ کتاب تیری ہے. اگر یہ میں کنسٹرکشن بدل کے میں اگر پوچھوں کہ کیا وہ تیری کتاب ہے، تو تیری کتاب بولی کیا بولنا پڑیں گا آپ کو؟ کتاب کا. تو کتاب کا ذالک کتاب کا، کیا وہ تیری کتاب ہے، وہ کنسٹرکشن الگ ہے. لیکن اب یہاں پر کیا ہے، ذالک الکتاب لکا، کیا وہ کتاب تیری ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا، لام جر واپس آیا، ذالک الکتاب لکا، کیا وہ کتاب تیری ہے. ذالک الکتاب لی، نام ہاں، ذالک الکتاب وہ کتاب لی میری ہے، میرے لیے ہے نہیں میری ہے. تو ذرا سا غور کریے کنسٹرکشنز پہ. دونوں انداز سے آپ جو ہے سوچ کے دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں. یہاں پر ہاں وہ کتاب میری ہے، اگر میری کتاب بولنا رہا تو کیا ہوتا تھا، کتابی ہو جاتا تھا. مگر یہاں پہ کنسٹرکشن الگ ہے، کیا وہ کتاب تیری ہے. تو جو ہے جواب ملا ہاں وہ کتاب میری ہے، نام ذالک الکتاب لی. اگر وہ میری کتاب ہے بولتے تو نام ذالک کتابی ہو جاتا تھا. مگر یہاں کیا ہے، نام ذالک الکتاب لی، ہاں وہ کتاب میری ہے. بولنے کا مطلب یہ سب ڈسکس کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ کو ذہن میں رہے کہ لام جر کب اپلائی ہو رہا اور کب اپلائی نہیں ہو رہا. یہ ذرا سا سینٹنس کے کنسٹرکشن پر ڈیپینڈ ہے یہ چیز. چلیے میں دوسرے اس پہ آتا ہوں، صفحے پہ. جی نہیں بھائی، ایک ہاں نہیں یہ ہو گیا. ہاں ہاں نہیں یہ سبق دوسرا ہی آ جائے گا، معمولاً 16. مسنگ ہے شاید اس میں ایک پیج. اچھا میں تو یہ یہاں کتاب میرے سامنے، میں ادھر سے پڑھ سکتا ہوں، مگر جی اسکرین پہ بھی رہا تو اچھا ہے، نہیں تو پھر ویسے ہی پڑھ دیتا. اس میں نہیں دکھ رہا. ہاں مگر یہ سب اسٹوڈینٹس کے سامنے تو جی وہ سیکوینس غلط ہوئی بھی ہے. 39 کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے، 38 پیج پہ پھر آ جاتے ہیں. جو مل گیا اچھا ہوں. ویری گڈ. آ گیا پرشد جی. متا امتحانوں کا، یہاں دیکھیے یہ متا کا لفظ ایک نیا آیا ہے، آپ کی وکیلوری میں اضافہ کیا گیا. متا کے معنی کب، وین. اور جو ہے اور تو کوئی لفظ ہاں آگے جو ہے ہا ہونا کے معنی یہاں ہے ہیئر کے، اور ہناکا کے معنی وہاں ہیں دیر کے. بس اتنا اضافہ ہے. متا امتحانوں کا، تو متا بولے تو کب، امتحانوں کا تیرا امتحان. اگر اس کو کھول دیا آپ تو امتحانوں کا کو کھولیے، کیا تھا وہ، مشق کرانے کے خیال سے ڈاکٹر کے طریقے سے وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. امتحانوں کا کو اگر کھولے تو اب کیا تھا وہ دراصل، لام جر کے ساتھ. متا امتحان لکا. ہاں امتحان لکا تھا. اب اس کو اب بغیر لام جر کے کیسا بولیں گے، امتحانوں کا. تو متا امتحانوں کا، تیرا امتحان کب ہے. اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے.
تو جواب دے رہے ہیں لا امتحانی بعید جدا، لا نہیں، امتحانی میرا امتحان، بعید جدا بہت دور ہے۔ یہ امتحانی کیا تھا، اس کو بھی کھول دئیے لام جر کے ساتھ، امتحانی امتحان لی، جی وہ امتحانی میرا امتحان، لا امتحانی بعید جدا نہیں، میرا امتحان بہت دور ہے۔ والد کا ہا ہونا، کیا والد کا تیرے والد، تیرے باپ، ہا ہونا یہاں، یعنی فی حیدرآباد، یہ جو ہے اس میں بریکٹس میں رکھے ہیں کہ یہاں حیدرآباد میں ہی ہیں کیا تمہارے والد، تو کیا تمہارے والد یہی ہیں، یعنی حیدرآباد میں ہیں۔ اب اس میں میں جو پڑھا تو اعراب کیا دیا، فی حیدرآباد بولا میں، یہ فی آیا حیدرآباد سے پہلے تو جر دینا چاہیے تھا، حیدرآباد کے آخری حرف کو، دال کو جر دینا تھا، مگر وہ زبر دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک اس کے اوپر ہم کلام تو نہیں کر سکتے، صرف یہی یاد رکھ لیجئے کہ یہ ایک اسم خاص ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور یہ جو ہے کیونکہ جہاں بھی ایسے الفاظ رہیں گے جو آپ کے اسم خاص کے طور پہ جگہوں کے بعد جگہوں کے نام ہیں، جیسا حیدرآباد پہ آپ فی لائے تو فی حیدرآباد ہو جاتا، لندن پہ فی لائیے فی لندن، مصر پہ فی لائیے فی مصر، اور جاپان کو یابان بولتے ہیں تو یابان پہ فی لائیے فی یابانا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے زبر لے لیتے ہیں بجائے زیر لینے کے، اس کے اوپر ہم زیادہ کچھ کلام کرنے کے موقف میں نہیں ہے، اسی لیے اس کو کچھ چھیڑ نہیں رہے ہیں۔ اب والد کا ہا ہونا، کیا تمہارے والد یہی ہیں، یعنی فی حیدرآباد، حیدرآباد میں ہی ہیں، تو جواب دے رہے ہیں لا ہوا فی بمبئی و ہناک لہو شغل، تو لا نہیں، ہوا فی بمبئی وہ بمبئی میں ہے، اور ہناک اور وہاں، لہو ان کا، شغل کام ہے، یعنی ان کی مصروفیت ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کی نوکری، ان کا جاب وہی ہے، بولنے کے واسطے بول رہے۔ لا ہوا فی بمبئی نہیں، وہ یعنی میرے والد بمبئی میں ہیں، اور ہناک لہو شغل اور وہیں پر ان کی مصروفیت ہے، ان کا جاب ہے۔ چلیے اب یہ جو ہے سبجیکٹ میٹر ختم ہوا، اور ہمارے لیے ایکسرسائز تمارین کے طور پہ یہاں دو سیکشنز ہیں، ایک اسئلہ کا سیکشن ہے، سوالات کا کویسچنز، اور ایک ترجمہ کرو ٹرانسلیشن کا ایک سیکشن ہے۔ آپ کو کان پڑی رکعت پھر جو ہے کام آئے گی، اس خیال سے ہم ڈاکٹر چاچا کی اتباع میں بولتے ہیں کہ 3 حرفی لفظ کی جمع افعال کے وزن پہ آتی ہے، یعنی ایک جنرل وزن آپ بنا کے چلے، فعل کی جمع افعال، جی، رب کی جمع ارباب، ذکر کی جمع اذکار، شغل کی جمع اشغال، زہر کی جمع ازہار، شجر کی جمع اشجار، ورق کی جمع اوراق، علی ھذا القیاس۔ اسی طریقے سے 4 حرفی جو لفظ ہوتے ہیں، جیسے سوال ہے، جواب ہے، مکان ہے، طعام ہے، ان کی جمع افعلۃ کے وزن پہ آتی ہے، فعال افعلۃ، تو سؤال اسئلۃ
जवाबुन अजविबतुन मकानुन अमकिनतुन ताआमुन अतइमतुन फुआदुन अफीदतुन लिबासुन अलबिसतुन अला हाज़ल क़ियास। अब पहला सवाल है ऐना सदीकुका। आदिल पाशा आप मॉनिटर करते जाइए पाशा। जी भाई। आप भी पूरों को इन्वॉल्व करते जाइए। जी भाई। ऐना सदीकुका। वेयर इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त बराबर। कहाँ है? आप बोल देंगे यहीं हैदराबाद में मैं तो यहाँ, और यहीं के लिए हा हुना का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना। जी। तो सदीकी मेरा दोस्त बोलने के वास्ते क्या बोलेंगे आप? सदीकी हा हुना। हाँ, हा हुना फी हैदराबाद। फी हैदराबाद। तो क्या मतलब हुआ? मेरा दोस्त मेरा यहीं दोस्त पर हैदराबाद में यहीं है। पर हैदराबाद में। जी। सदीकुका को खोलिए, किस सॉल्व करिए आदिल पाशा। सदीकुका जी को खोलिए। राबिया बोलो। सदीकुन लका। बहुत खूब। वैसे सदीकी को खोलिए। सदीकुन ली। वेरी गुड जी। अच्छा, दूसरे सवाल पे आ जाइए। कैफा हुआ, वो कैसा है? सीधा कैसा सीधा बोल दीजिए वो अच्छा है जी। हुआ तय्यबुन। बस हुआ तय्यबुन। चलिए। अब बैतु का बाइदुन, क्या तेरा घर दूर है पूछ रहे हैं। तो आप बोलिए कि नहीं नहीं, मेरा घर करीब है दूर नहीं। अगर आप बोलना है तो कैसा बोलेंगे? ला बैती ला करीबुन करीबुन। लैसा जी, बिबईदिन। बहुत उम्दा। लैसा का इस्तेमाल करना बेहतर है, ला का इस्तेमाल तो बेख्तियार आदमी कर ही देता है। और हमारे पिछले असबाक के लिहाज से अभी हम लैसा का इस्तेमाल करना शुरू करे हैं। तो नेक्स्ट, मा शुगलू का। व्हाट इज योर? कौन बोलेंगे पास? पहले तो इसके माना समझाइए। मा शुगलू का बोले तो क्या पूछा जा रहा है हमसे? तेरा काम क्या है? जी, तेरा काम क्या है, तेरी मसरूफियत क्या है। हमको बोलना है बतौर स्टूडेंट जो है, बेहतर है कि हम बोलें कि हमारी मसरूफियत या हमारा काम क्या है, पढ़ना और लिखना। तो शुगलू का तेरा काम हुआ, और जवाब में बोलेंगे मेरा काम। तो मेरा काम बोलिए। शुगली। शुगली। बहुत अच्छे। शुगली। पढ़ने को क्या बोलते हैं? क़िराअतुन। बहुत उम्दा। और लिखने को क्या बोलते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। किताबतुन। बिल्कुल। शुगली क़िराअतुन व किताबतुन। मेरी मसरूफियत या मेरा काम पढ़ना और लिखना है। अब आप इसको शुगली क़िराअतुन व किताबतुन, आपको एक जनरल रूल जो बताया गया उसके लिहाज से आप बिल्कुल सही बोले। दूसरे मकाम पे बतौर खबर जो है क़िराअतुन व किताबतुन बिल्कुल सही आप लाए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो है शुगली अल क़िराअतु वल किताबतु भी बोल सकते हैं, हसर पैदा करने के लिए। हसर यानी एम्फेसिस, जोर देने के लिए बोल सकते हैं। तो दोनों भी सही। शुगली क़िराअतुन व किताबतुन, शुगली अल क़िराअतु वल किताबतु। अब शुगली और अल क़िराअतु वल किताबतु मिला के अगर आप पढ़ेंगे तो शुगलियल क़िराअतु वल किताबतु। उसकी भी हम तफसील में किसी मुनासिब मौके पे जाएंगे। अभी इसको छोड़ के आगे ही बढ़ जाते हैं। मता इम्तिहानु का। चलिए पाशा कौन बोलेंगे?
मता यानी when is your exam? जी भैया यहाँ से बोले इम्तिहान कब है? मता इम्तिहान, तेरा इम्तिहान कब है? आप बोलेंगे इम्तिहान, मेरा इम्तिहान बहुत दूर है, बोलना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? भैया यहाँ से बोले इम्तिहानी बाइदुन जिद्दन, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद का सवाल है और रब्बुका ज़ालिमुन, क्या तेरा परवरदिगार जालिम है? तो आपको बोलना है नहीं, मेरा परवरदिगार रहीम है, जालिम नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? ला रब्बी रहीमुन लैसा लैसा बिज़ालिम। बिज़ालिमिन। यहाँ भैया यहाँ पे बिल्कुल सही जो है जवाब दिए, माशाअल्लाह। अब उसके बाद का सवाल है अदीनु का इस्लामुन। चलिए नाम हाँ में ही जवाब है और तो कुछ जवाब नहीं है इसका। नाम नाम दीनी दीनी इस्लामुन, इस्लाम। बहुत अच्छा। अहा होना असीसुन, क्या यहाँ कोंडा है? बोल सकते हैं जी हाँ, यहाँ कोंडा है। नाम हा होना असीसुन। लिमन हुआ, वो किसका है? आप बोल सकते हैं हुआ लिज़ालिका रजुली, वो उस शख्स का है। इस्मुहु मजीदुन हमीदुन फरीदुन, कुछ भी या असबाक के लिहाज से आप लगा सकते हैं, या असबाक से हट के भी कुछ भी नाम जो है आप लगा सकते हैं। लिमनिल भाई अगर अर्ज़ु, मेरा है बोलना चाह रहे हैं तो हाँ बोलिए भैया। लिमन हुआ। लिमन हुआ अगर मेरा बोले है, तो लिमन हुआ, अगर बोलिए बोलिए मेरा है बोलिए। बोले तो लिमन, बहुत अच्छा लिमन हुआ। कंस्ट्रक्शन जी, हुआ ली। बराबर। हुआ ली, बिल्कुल सही। लिमनिल अर्ज़ु, ये जमीन किसकी है? जी हाँ, दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम जवाब जी। लिमनिल अर्ज़ु, अल अर्ज़ु लिल्लाहि लिल्लाहि, ताला। लिल्लाहि ताला। और लिमनिल अर्ज़ु, अल अर्ज़ु लिल्लाहि तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया। और अगर आप मुकद्दम को मुअख्खर और मुअख्खर को मुकद्दम कर दें तो उल्टा कर दें, तरतीब उल्टी कर दें तो अल अर्ज़ु लिल्लाहि बोले थे, लिल्लाहिल अर्ज़ु, तो यहाँ पे क्या होगा? हस्र पैदा होगा, जोर पैदा होगा, एम्फेसिस। अल्लाह ही के लिए है जमीन, अल्लाह ही के लिए है का माना पैदा होंगे। लिमनिल मुल्कु, मुल्क यानी बादशाहत, बादशाहत किसकी है? अल्लाह की है। एक जवाब तो सीधा साधा क्या होगा? अल मुल्कु लिल्लाही, बादशाहत अल्लाह ही की है, अल्लाह की है। और हस्र पैदा करने के लिए उसकी लिल्लाहिल तो पहले हाँ, लिल्लाहिल मुल्कु, बहुत खूब। बादशाहत अल्लाह ही के लिए, मुल्क जो है बादशाहत है, और मलिक जो है बादशाह को बोलते हैं। और जो है मुल्क जो है जाहिरी बादशाहत है, जो आमतौर पे दुनियावी दुनियावी बादशाहत जो चलती है, अल्लाह में जिसको भी बादशाह मुकर्रर करते हैं वो मुल्क है। और मलकूत क्या है? बातिनी बादशाहत है। तो वो डॉक्टर चाचा सरकार जो बताए थे सुभान मुल्क और मलकूत पढ़ने के लिए, तो यानी सुभान अजिल मुल्क और मलकूत, उसका मतलब क्या है?
सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत जो है डॉक्टर चाचा सरकार जो बताए थे और फरमाए थे कि आप लोग खींच के 11 मरतबा रोज पढ़िए सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत। तो उसका माना क्या है? उसके माना ये है सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, पाकी बयान करनी है ज़ाहिरी बादशाहत वाले और बातिनी बादशाहत वाले की, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पाकी बयान करनी। तो लिमनिल मुल्कु लिल्लाहिल मुल्क, अल मुल्कु लिल्लाहि एक है और लिल्लाहिल मुल्क। ये क्वेश्चंस का इख्तिताम हुआ, असीला हो गए हैं। अब तर्जुमा करो। तो तर्जुमे में पहला जुमला है मेरा रब तेरा रब भी है। पाशा बिस्मिल्लाह। रब्बी रब्बुका अयज़न। बहुत उम्दा, मेरा रब तेरा रब भी है। तेरे पास क्या है? मा इंदुका, मा इंदका। जी हाँ, मा इंदका, तेरे पास क्या है? मेरे पास उसका तोता है। तो पहले बोलिए आप, मेरे पास। हिंदी। हिंदी, वेरी गुड। उसका तोता। का नहीं, बब्बाउका। तेरा नहीं है बेटे, उसका। हाँ, बब्बाउहु। बबगाहु वेरी गुड, वेरी गुड। इंदी बबगाउहु, मेरे पास उसका तोता है। बहुत अच्छे। फूल मेरे बाग में ज्यादा हैं। फूल के लिए जुमला ज़हरा शुरू करेंगे। हाँ, अज़्ज़हरु। अज़्ज़हरु अज़्ज़हरु कसीरुन फिल हदीक़ती हाँ, अलिफ लाम नहीं आएगा बेटे। फी फिल हदीक़ती, हदीक़ती फी हदीक़ती, बहुत अच्छे। अज़्ज़हरु कसीरुन फी हदीक़ती, ठीक है। पढ़ना मेरा काम है, खेल उसका काम। पढ़ना। والقراءة क़िराअत अल क़िराअतु, मेरा काम। फ़िअली شغلي शुगली, शुगली। अल क़िराअतु शुगली, पढ़ना मेरा काम है। खेल उसका काम। अल-इल्म शुग़ल हाँ, शुग़लुहु शुगलुहु, अल-लाइबु शुगलुहु। वाह वाह। और उसके बाद क्या है भाई? वो किताब मेरी है। नहीं, किसकी है? ज़ालिकल किताबु ली मेरी है या तेरी है? क्या है वो, जरा देखिए। मेरी हाँ, है मेरी है। वो किताब मेरी है। जालिकल किताबु, ली बराबर। अगर वो मेरी किताब है बोलते तो जालिका किताबी बोलते थे। मगर क्या बोले? वो किताब मेरी है, जालिकल किताबु ली। देखिए, कंस्ट्रक्शन पे केयरफुली गौर करके करना है। ये कलम उसका है। ये कलम। हाज़ा हाज़ल क़लमु वेरी गुड। हाजल कलम उसका है। लहू बहुत अच्छे। ये कलम उसका है। हाजल कलम लहू। हाज़ल क़लमु लहू बहुत अच्छे। ये घर किसका है? मन हाज़ल बैतु मन नहीं, बल्कि किसका बोलिए आप। मन बोले तो कौन हो जाता खाली। लिमन हाँ, लिमन हाजल बैतु, वेरी। ये घर किसका है? ये घर उसका है। ये घर, हाज़ल बैतु लहू बराबर। उसका, उसका है क्या वास्ते? लहू। हाजल बैतु लहू, ये घर उसका है। यहाँ कौन है?
یہاں کے لیے ہا ہونا کا لفظ ہے، معلوم ہے آپ کو. کون کے لیے؟ من. من ہا ہونا. من ہا ہونا، یہاں کون ہے؟ یہ من کو کیوں پہلے لائے عربی کے لحاظ سے؟ سوال جب آپ کرتے ہیں تو سوالیہ نشان یعنی حرف استفہام پہلے لاتے ہیں، اس لیے من کو پہلے لائے اور یہاں کو اب ہا ہونا کو بعد میں لائے. من ہا ہونا، یہاں کون ہے؟ یہاں میرے والد ہیں. ہا ہونا والدی. برابر، ہا ہونا والدی. ماشاء اللہ. اور وہاں میرا دوست ہے. اور وہاں وہ ہونا کا وہاں کا میرا دوست، وہاں کے لیے لفظ کیا ہے؟ دوست کے جی وہاں کے لیے ہونا کا ہے نا بیٹا. جی اچھا، ہاں جی اچھا. اور اور وہاں میرا دوست ہے. وہنا کا صدیقی. دیکھیے آپ بھی بول دیے، ادھر سے محمد بھیا بھی بول دیے وہاں کا صدیقی. اور وہاں میرا دوست ہے. میرا دین باطل نہیں ہے. میرا دین دینی. دینی لا باطل. لا باطل. بہت اچھے. اب لئیسا کے ساتھ بھی بول دیجئے اسی کو. دینی لیسا بھی باطل. لئیس بھی باطل. بہت اچھے. قرآن عربی میں ہے. قرآن القرآن فی العربی. بہت اچھے. القرآن فی العربی. اور عربی آسان ہے. وعربی الف لام لگا دیں. سہل. والعربی. والعربی. ہاں والعربی. والعربی والعربی سہل. سہل. اور عربی آسان ہے، مشکل نہیں. لا صعب. لا صابن. اور ادھر سے جواب آ رہا ہے لیسا بھی صابن. دونوں بھی صحیح. اچھا، مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. مسلم کے لیے بولے تو لل مسلمی، اس کا پڑھنا قراہ. تو قراءتہ. قراءت. بہت اچھے، بہت اچھے بھائی. مسلم کے لیے اس کا پڑھنا تو للمسلمی قراءتہ ضروری ہے. ضروری ہے. تو اب ہم ضروری ہے. کیا کریں گے؟ عربی زبان کے لحاظ سے اس کو ارینج کر لیں گے. پھر اب ہم یہ دیکھ لیے کہ ہم کو معلوم ہو گیا، ہم جو ہے الگ الگ ترجمہ کر کے اس الفاظ کا دیکھ لیجیے. اب اس کو عربی زبان کے لحاظ سے کرے تو کیا کریں گے؟ ہم قراءتہ اس کا پڑھنا پہلے رکھیں گے، پھر ہم رکھیں گے کیا ہے؟ ضروری ہاں، للمسلم. قراءتہ ضروری للمسلم. ہاں بالکل صحیح. قراءتہ کو جو ہے ہم مبتدا کر دیں گے، پھر اس کی خبر جو ہے ضروری کو بنا دیں گے، اور متعلق خبر جو ہے للمسلم. تو ہوا قراءتہ ضروری للمسلم. اس کا پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. چلیے یہ جو ہے سبق 15 ہو گیا ہے. آئندہ نشست میں انشاءاللہ 16واں سبق. اب مفتاح پہ آ جاتے ہیں. یہ اوریجنل اردو کی جو بک ہے مفتاح القرآن، اس میں صفحہ نمبر 24 سے میں پڑھ رہا ہوں. وہ جنازوں کے نماز کیا بولتے ہیں، دعائے نماز جنازہ تو ہو گئے. اب یہاں سے دعائیں ہیں 24 نمبر سے، اس کو میں پڑھ رہا ہوں. پہلے ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں، پہلے اس کو ایٹ اسٹیج پڑھ دیتا ہوں میں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایک دعا یہ ہے. اور رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، ایک دعا یہ ہے.
ہاں، تو پہلے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر، بخشش فرما دے، لنا، ہمارے لیے یعنی ہم سب کی، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی، الذین، وہ لوگ جو، سبقونا، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، بالایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی ہم سے پہلے والے مسلمان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے. تو ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہم سب کی بخشش فرما دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان تمام ہمارے بھائیوں کی، مسلمان جو بھائیاں ہیں بولنا چاہیے، یعنی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، ایمان لانے میں، تو ہم سے پہلے والے مومنین کی بھی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے. اور یہ جو دوسری دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین ہے یہاں پر، اور قرآن میں جو ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے. تو یہاں پر ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے پالنے پوسنے والے، اے میرے رب، یہ سب معنی اس کے آئیں گے. اغفر، بخش دے، بخشش فرما دے، اپنی رحمت سے ڈھانک دے، اس طرح کے معنی اس کے ہوتے ہیں. ورحم، اور رحم فرما دے، تیری رحمت والی نظر فرما. وانت، اور جب کہ تو ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو رب اغفر، اے اللہ بخشش فرما دے، ورحم، اور رحم فرما دے، وانت ارحم الراحمین، اس حال میں کہ تو، معاملہ یہ ہے تیرا کہ تو رحم کرب اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی، اے میرے پروردگار، اشرح، کھول دے، کشادہ کر دے، لی، میرے لیے، اشرح لی، میرے لیے کشادہ کر دے، صدری، میرے سینے کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس جاؤ بول کے علامہ فرمائے تو فرمائے تھے، یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ کی زبان اقدس میں جو ہے وہ چھوٹے رہنے، جو آگ کے ڈلیاں جو ہے آپ لے لیے تھے منہ میں، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کی مصلحت کے ساتھ وہ لکنت آ گئی تھی زبان میں، تو اس کو آپ بطور عذر پیش فرما رہے تھے. اللہ میاں سے جو ہے بول رہے تھے کہ یضیق الصدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی ہے. تو اللہ میں جو ہے اس کے بعد ہی آپ پھر دعا فرمائیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اس کو کشادہ کر دے، ویسر لی، ویسر، اور آسان فرما، لی، میرے لیے، امری، میرے کام کو، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل، اور کھول دے، عقدتاً، گرہ کو، من لسانی، جو کہ میری زبان میں ہے، یفقہوا قولی، اس میں لام جر جو ہے حذف کیا گیا ہے، لی یفقہوا نہ تھا تو وہ حذف ہوا اور نون اعرابی یفقہون میں سے گر گیا، یفقہو ہو گیا، تو لیفقہون جا کے یفقہو ہوا، تاکہ وہ
समझ सकें कौली, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझाना चाहूंगा उसको वो लोग समझ सकें। तो ये दुआ पैगंबर के ज़बान अक़दस से निकली हुई है। तो हम जब भी कुछ जो है काम करना चाहते हैं, कुछ मुहिम सरंजाम देना चाहते हैं और यहाँ तक कि तकरीरें वगैरह भी करना चाहते हैं, तो हम ये दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह मेरे सीने को कुशादा फरमा मेरे लिए, व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान फरमा, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सकें। उसके बाद की दुआ है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये जो है रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, तक़ब्बल, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा, मिन्ना, हमारी जानिब से, हमारी तरफ से, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, अस्समी', खूब सुनने वाला है, अल अलीम, खूब जानने वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे परवरदिगार हमारी जानिब से कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। उसके बाद कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल हो अल्फाज, इस पे से भी गुजर ही जाएंगे, वक्त तो है ना पशा, अभी कुछ बाकी। अ जो है क्या के माना होते हैं, बी जो है साथ के माना होते हैं, पस, फ जो है पस, लिहाजा, चुनाचे वगैरह के माना में आता है। ली जो है लिए, और ली जो है वजह से वगैरह के माना में। वाव जबर वाह जो है और के भी माना है, और वाव कसम का भी भाव रहता है वह। इस और इजा जो है जब के लिए आते हैं। अम और औ जो है या के लिए आते हैं, और बोलते हैं दिस और दैट में का और जो होता है या ये या ये या ये। अन जो है ये के, इन जो है अगर, फी के माना में, अन से, ला नहीं, लम के माना नहीं, लन के माना हरगिज नहीं, लव जो है अगर, लिमा क्यों, किस लिए के माना में, माँ जो है क्या के माना आते हैं, माँ के माना नहीं के भी आते हैं, और माँ के माना जो के भी आते हैं, जो चीज जो। मिन के माना से, मन जो शख्स, और इला जो है की तरफ, की जानिब वगैरह। अला, अला के माना आगाह रहो, खबरदार, होशियार बोलने के वास्ते आता है। अम्मा, बहरहाल। इम्मा, तो या, इम्मा अगर ये के, और अगरचे के। इन्ना, बेशक, अन्ना भी बेशक, ऐना कहाँ, अता क्या है, अन्ना कहाँ और जहाँ कहीं, और ऐसे कैसे के माना में, ताज्जुब के माना में आता है। अय्यू, कौन, और बला यानी हाँ हाँ क्यों नहीं, हत्ता यानी यहाँ तक के, हैसुमा यानी जहाँ कहीं, रुब्बा यानी अक्सर बेशतर, सौफा करीब ही और अनकरीब, अला जो है पर, असा जो है
قریب ہے کہ بولنے کے واسطے. اما اور اما، ام اور اما کس چیز کی بابت، کس چیز کے بارے میں بولنے کے واسطے اس معنی میں آتا ہے. کانا تھا بھی ہے، کانا جو ہے اللہ کے لیے رہا تو تھا ہے ہوگا سب معنی میں آتا ہے. تو کانا تھا بھی ہے، کانا ہے بھی ہے. کادا قریب ہوا، اور کأن جو ہے گویا کے، اور لاکن لیکن، کأن گویا، لعل شاید، لیتا کاش کے، کلا ان دونوں، کلتا تم دونوں، اور کلا ہرگز نہیں، اور کلا جو ہے ہاں ہاں اور یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے. کیفا کیسا اور کیسے، اور لقد جو ہے البتہ اور تحقیق کے معنی میں آتا ہے. آپ لوگ اجازت دیے تو قرآن کریم کے نادیہ جملے، ندائیہ جملے، یہ بھی میں پڑھ دیا تو آئندہ نشست سے فعل وغیرہ پہ جا سکتے ہیں. قرآن کریم کے ندائیہ جملے، ندا یعنی آواز لگانا، تو آواز لگانے والے، آواز جس میں دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، وہ جملے ہیں. اللہم اے میرے اللہ، ربی اے میرے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا الرسول اے رسول، اے پیغمبر، یا ایہا المزمل اے کملی لپیٹنے والے، یا ایہا المدثر اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ابتی اے میرے باپ، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹو، یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، یا ایہا الناس اے لوگو، یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو، یا عبادی اے میرے بندو، یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یا ایہا الکافرون اے کافرو، یا اولی الابصار اے نظر رکھنے والو، اے سمجھ بوجھ والو، یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والو، مغز رکھنے والو یعنی دماغ رکھنے والو، عقل رکھنے والو. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان، اے مطمئن جان، اے نفس مطمئنہ. اب یہاں پہ دیکھیے اور دو سیکشنز ہیں، ایک میں ضمیریں ہیں اور ایک میں اسماء اشارہ ہیں، اور ایک سیکشن ہے اسماء موصولہ. یہ تین چھوٹے سیکشنز ہیں، یہ پڑھ لیے تو انشاءاللہ ہم ختم کر دے سکتے ہیں. یہ 14 صیغے جو ضمیر منفصل کے یہاں پہ ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. ہوا جو ہے وہ ایک مرد کے لیے آتا ہے، ہما وہ دو مردوں کے لیے، ہم وہ سب مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیا ویسی ہی یہ مؤنث کا صیغہ ہے یہاں پہ، ہیا ہما ہن. ہیا جو ہے وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. ایسی انتا انتما انتم یہ مذکر کے لیے، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، اور انتم تم سب مرد. ویسی انتی انتما انتن یہ عورتوں کے لیے مؤنث کے صیغے ہیں. انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں. اور پھر انا اور نحنو، انا یہ متکلم کا صیغہ ہے میں کے معنی میں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. تو ایسی نحنو یہ ہم کے معنی میں، ہم سب کے معنی میں، یہ مذکر مؤنث سب کو جو ہے سب کا احاطہ کرتا ہے. نحنو. اسماء اشارہ یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس یہاں پر بتا رہے ہیں. دیکھیے
मुजक्कर के लिए हाजा है तो मोनस के लिए हाजी ही है वाहिद में। हाजा यानी ये एक मर्द, हाजी ही ये एक औरत। ऐसी जो है इशारे बाइद में मुजक्कर वाहिद, वाहिद मुजक्कर के लिए जालिका और वाहिद मोनस के लिए तिलका। जालिका के माना वो एक मर्द और तिलका के माना वो एक औरत। ऐसी तस्निया भी बता रहे हैं। तस्निया में मुजक्कर के लिए हाजानी और मोनस के लिए हातानी। हातानी होना चाहिए, यहाँ पे हातानी लिखा हुआ है, वो भी चला सकते हैं, लेकिन हाजानी की तरह हातानी होना चाहिए। हाजानी तो ये दो मर्द और हातानी ये दो औरतें। और हाउलाई और उलाई का जो है ये मुजक्कर मोनस सब का इहाता करते हैं ये। इसमें मर्द औरत सभी शामिल हैं। हाउलाई तो ये सब के सब, और उलाई का वो सब के सब लोग। ऐसी अस्माए मौसूला हैं, यानी वो लोग जो, वो जो बोल के जो के मीनिंग में जो आता है वो मौसूला कहलाते हैं। तो इसमें मुजक्कर और मोनस वाहिद के लिए देखिए अल्लज़ी और अल्लती। अल्लज़ी बोले तो जो, वो जो एक मर्द। अल्लती बोले तो वो जो एक औरत। और अल्लज़ानी और अल्लतानी तस्निया में अल्लज़ानी जो, वो जो दो मर्द, और अल्लतानी वो जो दो औरतें। और जमा में अल्लज़ीना और अल्लाती। अल्लज़ीना वो जो लोग हैं, वो जो सब लोग जो मर्द हैं वो जो है अल्लज़ीना उनके लिए आएगा। और अल्लाती वो जो सब औरतें हैं उनके माना में इस मफ़हूम में आएगा अल्लाती। तो ये जो है सफ़ा नंबर 28 तक हम पढ़ लिए हैं। आइंदा निशिस्त में सफ़ा नंबर 29 से फ़ेल माज़ी वगैरह शुरू हो रहा है। इसको आइंदा निशिस्त से हम पढ़ सकते हैं।